بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کے ریئل وائز کے پیارے خواتین و حضرات، اے کے ریئل وائز میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے موت کی حالت اور صورت۔ تو خواتین و حضرات، آج اس موضوع پر یہ عنوان ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، بنا دیری کیے ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف اور شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر پیدا کیا، اور وہ زمین و آسمانوں سے بہت بڑی ہے، اور اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھا گیا۔ ایک ایک زنجیر اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی 1000 سال چلے تو اس کے سر پر ہی رہے۔ فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ہاں اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھائے اور سب فرشتوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی سب آنکھیں کھول اور اپنے بازوؤں سے اڑ۔ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑی تو فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر عرض کیا، اے میرے رب، کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز ہے آپ نے پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا کہ بس سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ہی ذات پاک ہے، ہم ہی سے سب کو ڈرنا چاہیے، اور خوب سمجھ لو یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزہ ضرور چکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑ کر لے آؤ اور اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ عرض کیا، اے رب، یہ تو بہت طاقتور ہے۔ حکم ہوا، ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور موت نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا کہ کل مخلوق کان کھول کر سن لے اور خبردار ہو جا کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں باپ اور بیٹیوں، بھائی اور بہنوں میں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دوں گی۔ میں وہ ہوں کہ آدم کی اولاد ختم کروں گی، کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شیخی خاک میں ملا دوں گی، شہروں اور بستیوں کو اجاڑ دوں گی۔ میں ایسی ہی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ ملک الموت کا بدن اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ اگر کل سمندر کا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے گا، اور تمام زمین و آسمان کی مخلوق ان کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا کسی کے سامنے رکھا ہو، جو ہر چیز چاہے اس میں سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، مخلوق میں جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس میں پتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے 40 دن باقی رہتے ہیں تو ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ وقت مقررہ پر اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اور جس دن پتا ٹوٹ کر آتا ہے وہ مرنے والا آسمان پر مردہ مشہور ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں 40 دن زندہ رہے۔
تو خواتین و حضرات، وقائق الاخبار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت ان کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں موت ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے دنیا سے نکال لوں گی اور تیری اولاد کو تجھ سے جدا کروں گی اور تیری عورت کو بیوہ کروں گی اور تیرا مال غیروں کو دلاؤں گی جس کو تو نے جمع کیا ہے، اور خدا کی راہ میں نہ دینا۔ موت کی یہ بات سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے، پھر منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں کہ جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکال لیا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے دنیا بڑی دغاباز ہے۔ پھر دنیا ایک صورت میں بن کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بے شرم، تو نے میرے اندر خدا کی نافرمانی کی، حلال و حرام میں فرق نہ کیا، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا۔ میں تجھ سے تیرے برے کاموں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ برے کام تو نے کیے اور دغاباز مجھ کو بتلاتا ہے۔ پھر مال آ کر کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو بڑے طریقے سے کمایا، برے طریقے سے کمایا، اب میں دوسروں کے قبضے میں چلا جاؤں گا اور تو دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ پھر ملک الموت اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اگر وہ ایماندار اور اللہ و رسول کا تابع دار ہے تو ایسی آسانی سے نکالتے ہیں کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اور اگر بے ایمان و نافرمان ہے تو ایسی سختی سے نکالتے ہیں کہ جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ تو کسی شاعر نے ایک بڑے شاعری کی شکل میں خوب فرمایا، غور سے سنیے گا۔ دنیا فانی ہے، فنا کا دور ہے، دنیا فانی ہے، فنا کا دور ہے، جائے عبرت ہے، مقام غور ہے، تو ہے غافل یہ کیا تیرا طور ہے، بس کوئی دن زندگانی اور ہے، دفن صدا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں آتا یقین، تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہے اے مرد متی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔